السلام علیکم۔ آج میرا موضوع ہے بنی اسرائیل کی عبرتناک تاریخ، دو بڑے فساد اور بربادیاں۔ اس موضوع سے مناسبت رکھتے ہوئے میں سورہ بنی اسرائیل کی کچھ آیات پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہتر ہوتا کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں وہ بھی قرآن کی اس سورہ کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلنا ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا۔ اب یہ اس ٹاپک کے لحاظ سے جو آیت شروع ہوتی ہے وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا۔ اب اس میں وقضینا الی بنی اسرائیل، اس آیت سے اس موضوع کے حساب سے ہم ترجمہ پہلے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی تفسیر۔ وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا۔ اور دیکھو ہم نے کتاب میں یعنی تورات میں بنی اسرائیل کو اس فیصلے کی خبر دی تھی۔ کتاب سے مطلب یعنی توریت میں پیشن گوئی کر دی تھی کہ تم ضرور ملک میں 2 مرتبہ خرابی پھیلاؤ گے اور بڑی ہی سخت درجے کی سرکشی کرو گے۔ پھر جب ان 2 وقتوں میں سے پہلا وقت آ گیا تو اے بنی اسرائیل ہم نے تم پر ایسے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی خوفناک تھے، پس وہ تمہاری آبادیوں کے اندر پھیل گئے، اور اللہ کا وعدہ تو اسی لیے تھا کہ پورا ہو کر رہے۔ وعدم مفعولا، پھر دیکھو ہم نے زمانے کی گردش تمہارے دشمنوں کے خلاف اور تمہارے موافق کر دی، اور مال و دولت اور اولاد کی کثرت سے تمہاری مدد کی، اور تمہیں پھر ایسا بنا دیا کہ بڑے جتھے والے ہو گئے، یعنی تمہیں نعمتیں پھر ملنے لگی، رحمت اللہ کی رحمت تمہارے پر ہو گئی۔ اگر تم نے بھلائی کے کام کیے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، تو اپنے ہی لیے کی، اور اگر برائیاں کی وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، تو اپنے ہی لیے کی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے دوسرے بندوں کو بھیج دیا تاکہ تمہارے چہروں پر رسوائی پھیر دیں، اور اسی طرح بیت المقدس کے ہیکل کی مسجد میں داخل یعنی بیت المقدس کے ہیکل میں ہو جائیں جس طرح پہلی مرتبہ حملہ آور گھسے تھے، اور جو کچھ پائیں توڑ پھوڑ کر برباد کر ڈالیں۔ کچھ عجب نہیں کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم فرمائے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وإن عدتم عدنا، اور اب بھی باز آ جاؤ، لیکن اگر تم پھر سرکشی
وہ فساد کی طرف لوٹے تو اللہ فرماتا ہے ہماری طرف سے بھی پاداش عمل لوٹ آئے گی۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور یاد رکھو ہم نے منکرین حق کے لیے جہنم کا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا قید خانہ تیار کر رکھا ہے۔ یہ اس کی تفسیر ہے۔ اب اس کی تفسیر میں بیان کرتا ہوں۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ میں کتاب سے مقصود انبیاء بنی اسرائیل کے صحیفے ہیں۔ چنانچہ یسیع، یرمیاہ اور حزقییل کی کتابوں میں بنی اسرائیل کے 2 بڑے فسادوں اور 2 بڑی بربادیوں کی خبر دی گئی تھی۔ اور جیسا کہ اگر میں کوٹ کرتا ہوں کہ یہ توراہ میں بھی اس کی پیشن گوئی ہوئی تھی، جیسا کہ میں موزیس ایک آرٹیکل ہے اور اس میں توراہ کا ذکر آیا ہے۔ موزیس پروفیسائزڈ بلیسنگ اینڈ کرسز آن اسرائیلیز ان تورا، اور انہوں نے ہسٹوریکل ٹائم لائن بھی اس کا یہی ہے کہ فرسٹ ٹیمپل بلٹ بائی ڈیوڈ اینڈ سولومن صلی اللہ علیہ وسلم اور پیس بی اپون ہم conquered by Babylonian live and return to Israelis to live as province within Persian Peninsula۔ پھر سیکنڈ ٹیمپل کی بات کی، پیریڈ اسٹارٹس living in Israel as a province under Alexander the Great and living in Israel as a province within Roman Empire۔ Jerusalem destroyed by Roman in 70 CE۔ Second temple ends, Jewish sent to worldwide exile, this diaspora, they become diaspora. If we compare the prediction of Moses with Jewish Israelis history, it is clear that this prediction come true and we were witnessing them still in modern era۔ ابھی ایک یروشلم پوسٹ میں 23 مئی کو ایک آرٹیکل اس پہ انہوں نے لکھا ہے، دا ٹیمپل واز ڈسٹرائڈ بیکاز آف آور سنس۔ یروشلم پوسٹ کی ہے 23 مئی کی۔ اب میں اس کی دوسری تفاسیر بیان کرتا ہوں کہ یہودیہ کے لوگ بت پرستی، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ 2 بڑی بربادیوں کی خبر دی گئی تھی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہودیہ کے لوگ بت پرستی، اس کے باوجود کہ یہودیہ کے لوگ بت پرستی اور بد اخلاقیوں سے باز نہ آئے، تو پہلی بربادی بادشاہ بابل یا بخت نصر 587 قبل مسیح کے حملے سے ہوئی، اور دوسری 70 عیسوی رومیوں کے حملے سے جو ٹائٹس کے زیر قیادت ہوئی تھی۔ بابل کے حملے نے صرف یہودیہ کی آبادیوں ہی کو پامال نہیں کیا تھا، بلکہ بنی اسرائیل کی نسل و قومیت بھی ہلاک اور منتشر ہو گئی تھی۔ بخت نصر نے یہودیہ کے تمام بڑے چھوٹے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو اس طرح پیوند خاک کیا کہ اس کی دیوار بھی اپنی جگہ کھڑی نہ رہی۔ یہ تھا وہ پہلا فساد جس سے بنی اسرائیل کو متنبہ کیا گیا تھا۔ یہ تھی وہ پہلی سزا جو اس کی پاداش میں ان کو دی گئی، لیکن 1 صدی کے بعد گردش زمانے نے پھر پلٹا کھایا، اور کارساز قدرت نے وقت کی سب سے بڑی فاتح شہنشاہیت کو ان کی اعانت و دستگیری کے لیے کھڑا کر دیا، یعنی شہنشاہ فارس سائرس، جس کا ذکر یا اجوج ماجوج اس میں بھی ہوتا ہے ذوالقرنین کے نام سے، ان کو کھڑا کر دیا۔ اب یہودیہ کی تمام اجڑی بستیاں پھر آباد ہو گئیں، اور یہودی جمعیت کا جسم مردہ پھر زندہ ہو گیا۔ سائرس نے یہودیوں کو ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی اجازت بھی دے دی۔ اس کے بعد آگے آیت میں ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، میں اس عہد کی طرف اشارہ کیا گیا، فرمایا اگر تم نے اچھے کام کیے تو اپنے ہی لیے کیے تھے، یعنی اس کے نتائج تمہارے ہی حصے میں آئے، اور بدعمالیاں کی تھیں وہ بھی اپنے ہی لیے کی تھیں، اس کی پاداش بھی تمہارے حصے میں آئی۔ اسی دوران حضرت عزیر نے دین موسوی کی تجدید کا بہت بڑا کام انجام دیا، تورات کو مرتب کر کے شائع کیا، یہودیوں کی دینی تعلیم کا انتظام کیا، قوانین شریعت نافذ کر کے ان کی اعتقادی اور اخلاقی برائیوں کو دور کرنا شروع کیا۔
چنانچہ جب ایسا ہوا کہ اس دوسری مہلت کی بھی تم نے قدر نہ کی اور اپنی توبہ و انابت کے وہ تمام عہد بھلا دیے تو جو بابل کی اسیری کے زمانے میں کیے ہوئے تھے، تو پھر دوسری ہلاکت کا وقت نمودار ہو گیا، یعنی رومی کا حملہ۔ یہی وہ زمانہ تھا جب حضرت مسیح علیہ السلام بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے اٹھے اور یہودیوں کے تمام مذہبی پیشواؤں نے مل کر ان کی مخالفت کی اور سزائے موت کا مطالبہ کیا۔ حد یہ ہے کہ جب رومی گورنر نے ان شامت زدہ لوگوں سے پوچھا کہ آج تمہاری عید کا دن ہے اور قاعدے کے مطابق میں سزائے موت کے مستحق مجرموں میں سے ایک کو چھوڑ دینے کا مجاز ہوں، بتاؤ یسوع کو چھوڑوں یا بربا ڈاکو کو؟ تو ان کے پورے مجمع نے بیک آواز ہو کر کہا بربا ڈاکو کو چھوڑ دیں۔ یہ اللہ کی طرف سے آخری حجت جو اس قوم پر قائم کی گئی۔ ابھی تھوڑا ہی زمانہ گزرا تھا کہ یہودیوں نے رومیوں کے خلاف کھلی بغاوت کر دی۔ آخرکار رومی سلطنت نے ایک سخت فوجی کارروائی سے اس بغاوت کو کچل ڈالا اور 70 عیسوی میں ٹائٹس نے یروشلم کو فتح کر لیا۔ اس موقع پر قتل عام میں 1,32,000 آدمی مارے گئے، ہزاروں آدمیوں کو پکڑ کر مختلف شہروں میں بھیجا گیا۔ یروشلم کے شہر اور ہیکل کو مسمار کر کے پیوند خاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد فلسطین سے یہودی اثر و اقتدار ایسا مٹا کہ 2000 برس تک اس کو پھر سر اٹھانے کا موقع نہ ملا اور یروشلم کا ہیکل مقدس پھر کبھی تعمیر نہ ہو سکا۔ یہ تھی وہ سزا جو بنی اسرائیل کو دوسری فساد عظیم کی پاداش میں ملی۔ آیت 8 نے 2 لفظوں کے اندر وہ سب کچھ کہہ دیا جو جزائے عمل کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، اور اس سے قرآن کی معجزانہ بلاغت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم پھر انہی شرارتوں کی طرف لوٹے تو ہم بھی لوٹیں گے، یعنی اگر تم بدعملیوں کی طرف لوٹو گے تو اللہ کا قانون حقیقت ہر جگہ یہی نظر آئے گا کہ ان عدتم عدنا۔ آیت کا مطلب ہے کہ 2 ہلاکتیں ہو چکی، اب تیسری مہلت تمہیں ملی ہے۔ اگر انکار و سرکشی سے باز آ جاؤ تو تمہارے لیے سعادت و کامرانی ہے، باز نہ ہوگے تو پھر جس طرح 2 مرتبہ نتائج عمل کا قانون اپنی عقوبتوں کو دکھلا چکا ہے، تیسری مرتبہ بھی دکھلائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ یہودیوں نے جس طرح اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ظہور نے انہیں دی تھی، اسی طرح دعوت اسلام سے بھی فائدہ نہ اٹھایا اور محرومی اور نامرادی کی مہر ہمیشہ کے لیے ان کی قسمت پر لگ گئی۔ تقریباً 500 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے اور 610 عیسوی میں نبوت ملی۔ یہودیوں کا ڈائسپورا یروشلم سے نکالے جانے کے بعد پورے یورپ میں پھیل گیا۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں 3 قبیلے آباد ہو گئے۔ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ ٹریٹی کر لیا، لیکن یہودی اپنی سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے باز نہ آئے، قریش کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قیقاع کو غزوہ بدر کے بعد مدینے سے نکال دیا، بنو نذیر کو غزوہ احد کے بعد نکال دیا، بنو قریظہ کو غزوہ احزاب کے بعد۔ اس کے علاوہ عبداللہ ابن سبا مسلمانوں کے روپ میں یہودی نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف سازش کر کے لوگوں کو بنو ہاشم اور بنو امیہ کی چنگاری کو بھڑکایا اور مسلمانوں کو 2 فرقوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور انہی 5 سالوں کے درمیان ایک مسلمانوں کے درمیان سول وار کی کیفیت پیدا ہو گئی اور مسلمان امت تقسیم ہو گئی۔ آخری بات میں جو کہنا چاہتا ہوں اس سے یہ کہ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ اس پوری تقریر کا مخاطب بنی اسرائیل نہیں، مخاطب تو کفار مکہ ہیں، لیکن ان کو متنبہ کرنے کے لیے بنی اسرائیل کی تاریخ کے چند عبرتناک شواہد پیش کیے گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔